السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے۔ اس تدبیر میں اللہ نے انسانی زندگی کے تمام مراحل اور تمام شعبوں کو محفوظ بنایا ہے۔ زندگی کے شعبے اللہ نے متنوع اور مختلف اور متعدد بنائے ہیں۔ انسان کی زندگی انفرادی زندگی ہے، عائلی زندگی ہے، سماجی زندگی ہے، معاشی زندگی ہے، ظاہری زندگی ہے، باطنی زندگی ہے، دنیاوی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، اور اس طرح کے اور متعدد ذیلی شعبوں میں تقسیم شدہ ہے۔ جتنے زندگی کے پہلو ہیں، اسی تنوع کے ساتھ زندگی کے لیے اللہ نے ہدایت بھی مقرر فرمائی ہے اور دین بھی اسی ترتیب سے تدوین فرمایا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دین کے متنوع شعبے ہیں اور جس طرح سے ہدایت اور دین کے مختلف شعبے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کے بھی متعدد و متنوع شعبے بنائے ہیں۔ ہدایت کے شعبوں کی طرح حفاظت بھی متنوع ہے، مختلف حصوں میں تقسیم شدہ ہے۔ اور جس طرح زندگی کے مختلف مراحل اور شعبے آپس میں ایک درجہ بندی رکھتے ہیں، کچھ بنیادی ہیں، کچھ فرعی ہیں، کچھ ثانوی ہیں، اسی طرح سے حفاظت اور ہدایت کی بھی درجہ بندی ہے۔ بنیادی شعبوں میں سے جو انسانی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، ان میں انسان کی زندگی کا جنسی پہلو ہے، وہ جنسی شعبہ ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت بھی اس کے لیے رکھی ہے اور حفاظت بھی اس کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ چونکہ انسانی زندگی میں اگر اس شعبہ کی تنظیم نہ ہو، نظم نہ ہو اور اس کے اندر ڈسپلن قائم نہ ہو، یہ انسان کی باقی زندگی کو بھی متاثر کرتا ہے اور انسان کو گمراہی اور تباہی تک پہنچا دیتا ہے، اور انسان محفوظ بھی نہیں رہتا۔ یہ سب سے انسانی زندگی کا حساس ترین شعبہ ہے۔ اسی ترتیب سے اتنی اہمیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رہنمائی ہدایت بھی کی ہے، نظام بنایا ہے، اور اس کی حفاظت کا بھی اہتمام و انتظام فرمایا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے حفاظتی نظام تقوی، عفت اور ازدواج کو قرار دیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار جو عفت بھی نہ ہو، تقوی بھی نہ ہو، ازدواج بھی نہ ہو، وہ اللہ کی طرف سے، قرآن کی طرف سے
منظور شدہ نہیں ہے، وہ ناجائز ذریعہ یا راستہ یا طریقہ ہوگا۔ جس طریقے سے انسان نے اپنی زندگی منظم کرنی ہے وہ یہ ہے۔ اس شعبے کو تعدیل کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو مزید اس کے نتائج لینے کے لیے بعض معنوی تدبیریں کی گئی ہیں، بعض مادی تدبیریں کی گئی ہیں، مختلف انداز سے جیسا جس کی سوچ ہے۔ مثلا جو مرتازین ہیں، سادھو، وہ اس شعبے کو مکمل طور پر انسان کی زندگی سے ختم کر دیتے ہیں، یعنی ایسی تربیت، تعلیم، ریاضت ہے کہ اس کا وجود ہی نہ ہو، مر جائے بالکل، اور ایک بڑی محنت، مشقت اور دشواریوں کے ساتھ وہ اس کو، احساس کو ہی مار دیتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے ان کے اندر۔ یہ خاصیت انسان کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خلقت میں جو کچھ رکھا ہے، اسے انسان تباہ بھی کر سکتا ہے، ہلاک بھی کر سکتا ہے، پروان بھی چڑھا سکتا ہے، اس کی تربیت و پرورش بھی کر سکتا ہے۔ یہ صرف اس شعبے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، باقی شعبہ جات بھی ایسے ہیں کہ انسان چاہے تو اپنی خدا داد صلاحیتوں کو پروان چڑھا کے اعلیٰ کمال تک پہنچا سکتا ہے، اور چاہے تو انہیں دفن کر سکتا ہے، نابود کر سکتا ہے، جیسا قرآن نے فرمایا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے انسانی تقوی و فجور کو پروان چڑھایا، پروان چڑھا لے گا۔ جس نے اس کو مدسوس کیا، دفن کیا، دفن بھی کر سکتا ہے، لیکن اس صورت میں ہلاکت ہو جائے گی۔ انسان ہلاک ہوگا اگر اپنی فطری توانائیوں کو نابود کر دے، ہلاک کر دے اور دفن کر دے۔ اور یہ مختلف مدفون ہیں، یوں نہیں کہ ایک انسان کے اندر اگر جنسی توانائی دفن نہیں ہوئی تو باقی انسانی توانائیاں بھی دفن نہیں ہوئی ہیں۔ چہ بسا اپنے آپ کو ہر فرد اگر اپنا محاسبہ کرے، اپنی سکیننگ کروائے، اپنا ایکس رے کروائے، اپنا معائنہ کروائے اور چیک کروائے، تو بہت ساری فطری الہی توانائیاں نابود کر چکا ہے، بچپن سے لے کے جوانی تک یا جوانی سے بڑھاپے تک اپنی خداداد صلاحیتوں کو دفن کر چکا ہے۔ لیکن ان صلاحیتوں کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہم انہیں زیادہ خاطر میں نہیں لاتے، شمارش میں نہیں لاتے۔ جیسے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا حافظہ ختم ہو گیا ہے، بہت اچھا حافظہ تھا، ختم ہو گیا ہے، یعنی ختم کر دیا ہے ہم نے محنت کر کے، اور زندگی کا انداز ایسا گزارا ہے کہ حافظہ نابود ہو گیا ہے، ہوش، ذکاوت ختم ہو گئی ہے۔ اور اس طرح کی ایک ایک کر کے انسان اپنی مختلف فطری توانائیاں نابود کر دیتا ہے، جسمانی بھی، ذہنی بھی اور نفسانی بھی، جن میں سے یہ بھی ایک نمایاں انسان کی خصلت ہے۔ اور سادھو یا مرتازین یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے معنویت اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو اس توانائی کو ختم کرنا ہوگا، نابود کرنا ہوگا۔ اسی سے متاثر بعض صوفی مسالک و مذاہب ہیں اسلام مسلمانوں کے اندر، جن کی بنیاد اسی سادھوازم پر ہے، یا ہندو مرتازین، ہندو ریاضتی نظام کے اوپر قائم ہے، وہ بھی یہی روش اختیار کرتے ہیں یا یہی توصیہ کرتے ہیں کہ ان ساری صلاحیتوں کو نابود کرنا ہوگا، مارنا ہوگا۔ یہی اصطلاح کہہ سکتے ہیں، کرتے ہیں کہ نفس کو مارنا ہوگا آپ کو، اور مارنے کے لیے وہ مختلف ریاضتیں تجویز کرتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ، یہ نظم نہیں ہے، یہ تباہی ہے۔ نظم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو پرورش کرنی ہے، اور اس کو ضوابط کے اندر، قواعد کے اندر، فطری قواعد کے اندر، طبعی قواعد کے اندر، تشریعی قواعد کے اندر اور سماجی اور قرآنی قواعد کے اندر اس کو رکھ کر آپ نے اس کی تدبیر کرنی ہے، نہ کہ اس کو تباہ کرنا ہے۔ اور ایک یہ تفرید تھی، افراط یہ ہے کہ اس کو کھلے بندوں کھلا چھوڑ دو، اس کو
کوئی حد و ضابطہ و رکاوٹ اس کی راہ میں نہیں ہونی چاہیے، آپ کی جنسی رجحان کی راہ میں، جس میں جیسے پیدا ہوتا ہے جدھر جاتا ہے اس کو کھلی چھٹی دے دو، جیسا مغربی معاشرت میں، مغربی ماحول میں انہوں نے اس کے لیے یہ تجویز کیا ہے۔ یہ دونوں ہلاکت و تباہی، دونوں کا ایک ہی نتیجہ ہے، خواہ آپ سادھو بن کر اس توانائی کو مار دیں یا آپ ایک ہوسران شہوتران تہذیب کا حصہ بن کے اس کو کھلی چھٹی دے دیں، ہوسرانی و شہوترانی میں آ جائیں، دونوں کا نتیجہ تباہی ہے۔ قرآن کریم نے اس کے لیے تدبیر مقرر فرمائی ہے، نظم دیا ہے، اس کو تنظیم کی ہے اس کی، اور اس کی تنظیم کے لیے یہ 3 طریقے اپنائے ہیں، تقوی، عفت اور ازدواج۔ اس لیے ان کے علاوہ ہر چوتھی چیز جو ان 3 کے زمرے میں نہ ہو، نہ تقوی کے زمرے میں ہو، نہ عفت کے زمرے میں ہو، اور نہ ہی ازدواج کے کسی مرحلے کا حصہ ہو، وہ گمراہی و تباہی ہے، اور اس کے تفریطی یا افراطی آثار انسان کی زندگی پر نمایاں ہوگی، جیسا کہ ہو بھی رہے ہیں۔ اور ان میں سے ایک جنسی بہرا روی ہے۔ جنسی بہرا روی یعنی جنسی طور پر انسان اس نظم سے خارج ہو جائے اور جنسی تجاوزات کرے اور جنسی بہکاوا انسان میں آ جائے، ہم جنس بازی کرے، خود جنس بازی کرے اپنے ساتھ، یا چشم چرانی کرے، یا فساد و فحشا جیسے معاشرے کے اندر ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں پھیل رہا ہے تدریجاً، اس شکل کو اختیار کر لے، یہ سب تباہی و ہلاکت ہے۔ یہ قرآن کریم نے ازدواج کو، جب جنسی توانائی انسان میں جنم لیتی ہے، پیدا ہوتی ہے، طاقت اس کو ملتی ہے، تو فوری حکم اس کو جنسی توانائی کے لیے کنٹرول کا ازدواج رکھا ہے، چونکہ فطری کام ہے، اور اس فطری کام کے لیے یہ فطری عمل رکھا ہے انسان کے لیے۔ ازدواج کے لیے قوانین بنائے ہیں، ضوابط بنائے ہیں۔ اس کی پہلے ازدواج کے رشتے کی تشریح قرآن نے کی ہے، اس کو نکاح قرار دیا ہے، اور آپس میں رابطہ نوعیت اس کی مشخص کر دی ہے کہ ازدواج میں صرف نر و مادہ کا تعلق نہیں ہے، بلکہ انسانی رابطہ ہے۔ ازدواج انسانی عقد اور انسانی پیوند کا نام ہے، انسانی رشتے کا نام ہے، یعنی جس میں انسانی قدریں ساری ملحوظ رکھی گئی ہیں۔ نر و مادہ تمام جانوروں کے اندر ہیں، قدروں کے بغیر۔ تمام جانور ان میں نر ہے، مادہ ہے، اور نر مادہ کے آپس کے تعلقات ہیں، لیکن ان میں اقدار نہیں ہیں، ان کے ضوابط نہیں ہیں، ان کے قوانین نہیں ہیں کہ انہیں ان اقدار کے ساتھ اس تعلق کو قائم کرنا ہوگا۔ لیکن انسان کے لیے جو چیز بھی ہے وہ انسانی قدروں کے ساتھ ہے، انسانی قدروں کے جغرافیے میں اس کو رکھا گیا ہے۔ کوئی بھی کام ہو، کھانا پینا ہو، رہن سہن ہو، انسان کے اندرونی خواہشات ہوں، بیرونی جاذبے ہوں، جو بھی ہے اس کو انسانی قدروں کے نظام کے اندر رکھا ہے۔ جیسے ہم یوں سمجھیں کہ ایک اصطلاح جو ہم سنتے ہیں، اب کتنا اس کے بارے میں جانتے ہیں وہ علیحدہ بات ہے، جو سنتے ہیں ہم کہ ہم کائنات میں تکوینی طور پر ایک نظم اور ایک نظام کا حصہ ہیں۔ زمین منظومہ شمسی کا ایک حصہ ہے، شمسی منظومہ ہے، شمسی ایک پورا نظام ہے، سسٹم ہے، اور اس شمسی نظام میں شمس سورج محور ہے، اور اس کے گرد متعدد سیارے اور ستارے جو سورج کے جاذبے میں قائم ہیں۔ زمین بھی اسی میں سے ہے، اور زمین کے گرد جو اقمار ہیں وہ بھی اسی منظومہ شمسی کا حصہ ہیں۔ منظومہ یعنی بہت ساری چیزیں ملا کر ان سے ایک نظام تشکیل دیا جائے۔ منظومہ شمسی یعنی نظام شمسی، سسٹم ہے، سولر سسٹم ہے کہ جو سورج کے گرد قائم کیا گیا ہے، اور سورج کبھی تنہا نہیں ہوگا، زمین بھی بغیر منظومہ کے نہیں ہوگی۔ زمین قائم ہی نہیں رہ سکتی جب تک منظومہ کا حصہ نہ ہو۔
جب تک شمسی نظام کے اندر نہ آ جائے اس وقت تک زمین قائم نہیں رہتی، کسی سے ٹکرا کے ختم ہو جائے گی زمین بھی، اور جس سے ٹکرائے گی وہ بھی ختم ہوگا، اور نظم عالم درہم برہم ہوگا۔ اس کی بقا اسی نظام اور منظومہ میں رہنے کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ مقرر فرمایا ہے وہ ایک منظومہ کی شکل میں ہے، تنہا کوئی چیز انسان کے لیے نہیں رکھی گئی، ہر چیز کو ایک نظام کے اندر پرویا گیا ہے، رکھا گیا ہے۔ نظام کا مطلب یہ ہے کہ یہ شے جو آپ کے لیے جو نظام رکھا ہے، حکم، اس کے علاوہ اس سے مربوط اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ممکن ہے آپ کو نظر نہ آ رہی ہوں، لیکن ان کا تعلق ہے اس کے قائم رہنے سے۔ جیسے ازدواج ہے، ازدواج انسانی زندگی کا ایک بہت اہم مرحلہ ہے، تو یہ ایک منظومہ کا حصہ ہے، ہدایت کا منظومہ اللہ نے بنایا ہے، نظام بنایا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے نظام رکھے ہیں۔ ان نظام کے اندر ذیلی بہت سارے مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو یہ باقی منظومہ کا حصہ ہے ازدواج۔ یوں نہیں ہے کہ باقی انسانی منظومہ سے اور نظام سے کٹ کے ازدواج کو رکھا گیا ہو اور باقی چیزوں سے اس کو کاٹ دیا گیا ہو۔ اس لیے ازدواج صرف نر مادہ کا ملاپ نہیں ہے جانوروں کی طرح، انسانی رشتہ اور انسانی تعلق ہے، بس انسانی اقدار کے منظومے میں سے ایک شعبہ ہے، انسانی منظومے میں سے ایک اہم بنیادی حصہ ہے ازدواج بھی۔ اس لیے ساری قدریں اس کے اندر ملحوظ ہوتی ہیں جب انسان ازدواج کے مرحلے میں پہنچتا ہے، اور چونکہ فطری ہے لہٰذا مسلمان بھی ازدواج کرتے ہیں، غیر مسلم بھی ازدواج کرتے ہیں، ادیان سے تعلق رکھنے والے بھی رشتہ ازدواج قائم کرتے ہیں، اور لا مذہب و لا دین، کمیونسٹ، دہریے، سب کے سب تاریخ میں کوئی عہد ایسا نہیں ہے کہ جہاں انسان ازدواج کے عمل کو انجام نہ دیتے ہوں، اپنے اپنے طریقے سے، اپنی شرائط سے اور اپنے قواعد کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا دستور رکھا ہے، اور اس دینی دستور میں اس اہم شعبے کو مد نظر رکھ کر اس کے لیے نظم قائم کیا اور نظام قائم کیا ہے۔ ازدواج کی عمر کو جب انسان پہنچتا ہے، عورت اور مرد، تو بلوغ کے بعد پہلا بلوغ اور رشد، قرآن نے ازدواج کی 2 شرطیں رکھی ہیں، بلوغ اور رشد۔ بالغ ہو گیا ہے، رشید نہیں ہے تو بھی ازدواج کے قابل نہیں ہے، اور رشید ہو گیا ہے، بلوغ نہیں ہے تو بھی ازدواج کے قابل نہیں ہے۔ بلوغ اور رشید دونوں، رشد دونوں ضروری ہیں۔ رشد پختگی کو کہتے ہیں، ذہنی پختگی، شخصیت کی پختگی کو کہتے ہیں۔ پختگی سے مراد نہ کہ 60-70 سالہ تجربہ ہو، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ یہ بڑا تجربہ کار پختہ آدمی ہے، نہ، سوجھ بوجھ میں، سمجھ میں پختگی آ جاتی ہے۔ یعنی جب ایک، ہم کہتے ہیں نا یہ بچہ سمجھدار ہو گیا ہے کہ یہ خود سڑک پار کر لیتا ہے۔ ایک بچہ ہے نا، وہ جوتا بھی نہیں پہن سکتا، اپنا بیگ بھی نہیں بند کر سکتا، اپنی ناک نہیں صاف کر سکتا، یہ کام اس سے نہیں ہو سکتے۔ سوجھ بوجھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس عمر میں ہے اس عمر کی اس کے اندر سمجھ پیدا ہو گئی ہو۔ تو جوانی یا بلوغ کی عمر کی سمجھ انسان کے اندر پیدا ہو گئی ہو، اس کو ایک دوسرے کے حقوق کا اندازہ ہو، شخصیت کا پتہ ہو، احترام ہو، اکرام کا پتہ ہو، یہ اس کے علم میں جب سمجھ میں یہ بات آ جائے، یہ پختگی کہلاتی ہے، اس عمر کی پختگی۔ مثلا جوانی کی پختگی، یہ پختگی ہے، نہ کہ تجربہ کار ہو، اس کو کاروبار کا پورا اندازہ ہو جائے، اس کو انجینئرنگ ساری آ جائے، اس کو میڈیکل سارا سمجھ آ جائے، اس کو سیاست پوری آ جائے، پھر ہم کہیں یہ پختہ آدمی ہے، نا، وہ ازدواج کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں بھی اس کو سمجھ میں آتی، سیاست، لیکن گھریلو نظام میں چھوٹا بڑا آدمی اس کو سمجھ میں آتا ہے، نفع نقصان، یہ پختگی ہے۔ ازدواج میں جو محوری چیز ہے، مرکزیت چیز ہے، جس کی وجہ سے یہ رشتہ
انسانی فطرت میں ہے ازدواج، وہ انسان کی جنسی ضرورت ہے، لیکن اس کو باقی قدروں کے ساتھ جوڑا گیا ہے، ہم آہنگ کیا گیا ہے کہ صرف اسی میں منحصر نہ ہو بلکہ اس رشتے کے ذریعے دوسری چیزوں کی بھی تکمیل ہوتی ہو۔ جیسے سماج ہے، جنسی ضرورت کے علاوہ ایک سماجی امر ہے، ازدواج سماجیات میں سے ہے، سماجی معاملہ ہے، اس لیے اس کے اندر یہ سماجی پہلو بھی ملحوظ رکھا گیا اور سماجی قدریں بھی اس کے اندر منظور کی گئی ہیں۔ اسی طرح یہ ایک دینی عمل بھی ہے، لہٰذا دینی اس کے لیے جیسا روایت میں بھی ہے کہ انسان کی ازدواج سے 2/7 دین انسان کا ازدواج سے مکمل ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آدھا دین، نصف دین اور ایمان، اور ایک میں ہے کہ 2/7 دین انسان کا ازدواج سے تکمیل ہوتا ہے، عملی دین۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت اہم پرورشی اور تربیتی امر بھی ہے، اس کے ساتھ بھی اس کو جوڑا گیا ہے، تعلق ہے اس کا۔ اسی طرح جب ایک خاندان تشکیل پاتا ہے، ایک نظم و نظام اس میں قائم ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا نظم بنتا ہے، ایک مملکت، ایک سلطنت قائم ہوتی ہے چھوٹی سی ازدواج کے ذریعے سے، دو نفری نظام بنتا ہے جس میں میاں بیوی ہیں۔ ہمارے ہاں جو رواج طریقہ یہ ہے کہ ازدواج 2 بندوں کی ہوتی ہے، اور یہ 2 بندے جن کی ازدواج ہوتی ہے، آپس میں شادی ہوتی ہے، ان سے زیادہ اس ازدواج میں دوسرے منسلک ہوتے ہیں۔ کم ترین دخل اندازی ان 2 کی ہوتی ہے، لڑکی لڑکے کی، باقی ازدواج کا 95% یا 99% معاملہ وہ میاں بیوی کے علاوہ باقی لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، جس وجہ سے صحیح سمت میں ازدواج انجام نہیں پاتی، تشخیص جس کو دینی چاہیے وہ نہیں دیتا، رضا جس کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی، اور باقی معاملات ازدواج کے بعد کے بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر یہ ذہن میں رہے کہ قرآن آپ کے موجودہ معاشرے کے لیے نظام نہیں بنا رہا، مومن معاشرے کی قرآن نے ڈیزائننگ کی ہے، نظام کی، مومن سوسائٹی۔ ہماری سوسائٹی مومن نہیں ہے، ہماری ایک مخلوط سوسائٹی ہے، ہائبرڈ نظام ہے ہمارا، یعنی ترکیبی نظام ہے جس میں ہر چیز ہے، ہندی بھی ہے، ہندو مذہب بھی ہے، مغربی طور طریقہ بھی ہے، کم قومیت بھی ہے، علاقائیت بھی ہے، لسانیت بھی ہے، اپنی انفرادی ذوق ذائقہ بھی ہے، پنجابیت بھی ہے اس میں، پشتونیت بھی ہے اس میں۔ اس کو کہتے ہیں کھچڑی، ہائبرڈ نظام، یعنی کھچڑی یا حلیم زیادہ شاید مناسب ہے، کہ جب ایک ہی چیز پکائیں، آپ صرف چکن پکائیں تو ایک ذائقہ آتا ہے آپ کو، لیکن جب آپ حلیم بنائیں تو آپ کو 100 چیزوں کا ذائقہ اس میں محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہائبرڈ ڈش ہے آپ کی، کئی چیزوں سے مل کر جو بنی ہے۔ جیسے آج کل پاکستان میں، پہلے پاکستان میں یہ نظام شروع سے تھا لیکن اقرار نہیں کرتے تھے، ابھی اقرار کرتے ہیں، خود حکومت کابینہ وزراء یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ہائبرڈ نظام قائم ہے۔ ہائبرڈ نظام یعنی ترکیبی، جس میں جمہوریت بھی ہے، جس میں فوجی بھی ہیں، جس میں سرمایہ دار بھی ہیں، جس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، جس میں عالمی ادارے بھی ہیں، جس میں ہر چیز ہے۔ اور اسی کو جب ہم کہتے تھے کہ فوجی جمہوریت ہے بھی ہے تو لوگ مانتے نہیں تھے۔ عملاً فوجی جمہوریت ہی میں پاکستان گزر رہا ہے، اور اس وقت فوجی جمہوریت، یعنی جمہوریت بھی ہے اور فوج بھی ہے، دونوں نے مل کے ایک نظام بنایا ہے، اور کہتے ہیں کہ سب سے اچھا تجربہ جا رہا ہے یہ فوجی جمہوریت کا۔ اسی طرح ازدواج بھی آپ کی، اور خاندان جب بنتا ہے تو ایک ترکیبی نظام بنتا ہے، یعنی اس میں مختلف لوگ شریک ہو جاتے ہیں، شامل ہو جاتے ہیں۔ لڑکی لڑکے کی شادی ہوئی ہے تو دونوں کے ماں باپ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، ماں باپ نہیں بلکہ ان کے بہن بھائی بھی۔ مثلا لڑکی کی ساری بہنیں، سالیاں، یہ ساری زندگی میں خاندان کا حصہ بن جاتی ہیں اور مداخلت کرتی ہیں، ان کی رائے ہے، انہوں نے تشخیص دینا ہے کہ بہن کا گھر کیا ہونا چاہیے، بہن کے گھر میں سامان کیسے ہونا چاہیے، بہن کے ہاں آنا جانا کس کا ہونا چاہیے، یہ نند ہیں اور کیا کیا رشتے مختلف جو ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو باقی خاندان کے دور کے رشتہ دار ہیں
یہ سارے اس خاندان میں ایک پارلیمان کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اور دو پارلیمان بن جاتی ہیں، ایک لڑکے کی حامی اور ایک لڑکی کی حامی، لڑکے اور لڑکی کی حامی دو پارلیمنٹ بنتی ہیں، پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بل پاس کرتے ہیں اور یہ دونوں اس بھٹی میں جلنے کے لیے رہ جاتے ہیں، یہ ایندھن ہو جاتے ہیں اور باقی خاندان لطف اندوز ہوتا ہے۔ یہی الٹ ہے، یہ غلط ہے یہ طریقہ۔ خاندان جن دو بندوں سے تشکیل پایا ہے، رکنیت ان کو حاصل ہے، باقی ارکان نہیں ہیں، باقی حاشیہ ہیں سارا۔ وہ حاشیہ حاشیے میں رہے اور متن میں نہ آئے تاکہ یہ زندگی اچھے طریقے سے گزرے۔ سب سے زیادہ جو ازدواج کے بعد زندگی متاثر ہوتی ہے وہ میاں بیوی کی جنسی زندگی متاثر ہوتی ہے باقیوں کی مداخلت سے۔ باقی خاندان آ کے، ایک تو ہوتا ہے نا ان کے کپڑوں میں، ان کے رہن سہن میں، ان کے کمرے میں، ان کی ڈیکوریشن میں مداخلت، یہ تو ہوتی ہے، لیکن ایک بڑی مداخلت، ناروا مداخلت میاں بیوی کے رشتہ ازدواج میں، یعنی ان کے آپس کے جنسی رابطے میں مداخلت ہوتی ہے، دوسرے کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ ناروا مداخلت ہے۔ یہ رہنمائی کر سکتے ہیں آپ، رہنمائی میں کوئی حرج نہیں ہے، مداخلت اور رہنمائی میں فرق ہے۔ مداخلت یہ ہوتی ہے کہ آپ فیصلہ کر کے دیں کہ آپ نے یوں کرنا ہے، یہ نہ کریں آپ، یہ مداخلت ہے۔ آپ مشورہ دے سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، ان کو ہر معاملے میں رہنمائی کریں، جنسی امور میں والدین اپنے بچوں کی رہنمائی کریں۔ عموماً ہمارے معاشرے میں والدین یہ کام نہیں کر سکتے، یعنی اتنا وہ حجاب ہوتا ہے، بیچ میں شرمیلا ماحول ہوتا ہے، جس میں مثلاً شادی کے وقت ماں باپ نہیں یہ کھل کے ان کی رہنمائی کر سکتے، لیکن دوسرے افراد کر سکتے ہیں۔ مداخلت نہ کریں، فیصلے نہ کریں ان کی زندگی میں۔ ایک چیز جو جنسی زندگی کو متاثر کرتی ہے، بے نظمی قائم ہوتی ہے، وہ مخلوط خاندانی نظام ہے، مشترکہ خاندانی نظام، جس میں ایک بڑا خاندان سارے اکٹھے ایک حویلی میں رہتے ہیں، 2-3 کمرے ہیں اور 2-3 کمروں میں 6 بہن بھائی وہاں شادی شدہ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں، اور یہ خاندان کی اس کو محبت اور دوستی اور اپناہیت اور ایک بڑی مستحسن سنت ہے۔ کسی زمانے میں یہ فیملی، کمبائنڈ فیملی نظام یہ اچھا تھا، بہت اچھا تھا، آئیڈیل تھا یہ، جب انسانی قدریں تھیں، جب دینی قدریں تھیں، جب سماجی قدریں تھیں، اس وقت یہ ٹھیک نظام تھا، اس سے مدد ملتی تھی ایک خاندان کو، خصوصاً نو تشکیل یافتہ خاندان کو بہت مدد ملتی تھی، ان پر بوجھ نہیں آتا تھا، بلکہ ایک بڑے خاندان کا ہی حصہ چھوٹا خاندان بن جاتا تھا۔ یعنی ایک لڑکی لڑکے کی شادی ہوتی تھی، وہ ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے، چچا تایا کے ساتھ رہتے تھے، باقی بھائیوں کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، سب ایک ہی حویلی میں زندگی گزارتے تھے۔ لیکن اس وقت موجودہ دور میں شاید سب سے مضر نظام یہ بن گیا ہے، سب سے زیادہ دشوار، گھٹن والا نظام ہے یہ۔ اس نظام کے اندر وہ قدریں ختم ہو گئی ہیں جن کے لیے یہ نظام تھا، اب قدریں بدل گئی ہیں۔ تو ویسے بھی اگر دیکھیں ہم تو ازدواج کے بعد میاں بیوی کو ایک خلوت چاہیے، ایک تنہائی چاہیے ان کو، خاندان کی طرف سے بھی، رشتہ داروں کی طرف سے بھی، دوستوں کی طرف سے بھی، تاکہ وہ کچھ سارا وقت اگر انہیں علیحدگی کا مل جائے تو بہترین، نور و نلا نور، لیکن اگر کسی وجہ سے مجبوری بھی ہے تو گھر کے اندر ہی ان کے لیے ایسا پرامن ماحول فراہم کیا جائے، امنیت۔ شادی شدہ لوگوں کو ایک امنیت کی ضرورت ہے، عموماً ناامنیت ہوتی ہے، اور یہ ناامنی شکوہ بھی نہیں کر سکتے کسی سے کہ ہم اپنے ازدواجی تعلقات میں ناامن ہیں، اور واقعاً ناامن ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی، ان کے اوپر نظریں سب کی ہوتی ہیں، چھوٹے بڑوں کی۔ مثلا کئی خاندان تو ایسے ہیں کہ جن کے اندر شادی شدہ جوڑا ہے یا نئی شادی ہے یا پہلے سے ہو چکی ہے، وہ دونوں اپنے کمرے میں اکیلے نہیں بیٹھ سکتے،
ساس فوراً دروازہ کھول کے داخل ہو جاتی ہے بغیر ناک کیے، بغیر اجازت لیے. وہ حق سمجھتی ہے کہ پھر یہ کہ آپ میری اجازت کے بغیر کمرے میں گئے کیوں ہیں، علیحدہ گئے کیوں ہیں آپ کو. وہ تعین کرتی ہے کہ لڑکی کچن میں رہے اور لڑکا جو ہے وہ کسی اور جگہ اپنے کام میں مصروف رہے، دکان پہ رہے. جب گھر آتے ہیں تو لڑکی لڑکا کب آپس میں بات چیت کریں یہ ماں باپ نے معین کرنا ہے، اور کیا بات کریں یہ بھی ماں باپ ان کو بتاتے ہیں. یہ سب سے ناروا نظام ہے جو خود والدین ہی اپنے بچوں کی زندگی میں ایک بڑا بحران کھڑا کر دیتے ہیں جب آغاز زندگی میں انہیں امنیت فراہم نہیں کرتے. ازدواج کو امن چاہیے، امنیت چاہیے، اس کو سلامتی چاہیے اور تحفظ چاہیے. ازدواج کو یہ تحفظ بڑے فراہم کریں، بڑے ناامنی پیدا نہ کریں ان کے تعلقات میں آپس میں، بلکہ انہیں امن دیں، انہیں تحفظ دیں اور انہیں اپنی زندگی کے لیے موقع فراہم کریں. آپ ظاہر مشترکہ خاندان میں جہاں مثلا گھر چھوٹا سا ہے، 10 مرلے کا گھر ہے، 3-4 خاندان اس میں زندگی گزار رہے ہیں، خوب نہیں ہے مناسب یہ ماحول. غیر شادی شدہ کے لیے بھی نہیں ہے اتنا ماحول، لیکن شادی شدہ جب ہو جائیں تو کم از کم اس جوڑے کو الگ کر دو. مثلا 7-8 بھائی ہیں، ایک بھائی کی شادی ہو گئی ہے، 8-9 بھائی کنوارے ہیں، ابھی جوان ہیں یا چھوٹے ہیں یا اسکول ایج کے ہیں، ایک شادی شدہ ہے. خوب یہ شادی شدہ اس ماحول میں ناامن ہے، ناامنی کا احساس کرتا ہے، محفوظ نہیں ہے یہ وہاں پر. اور ظاہر ہے کہ اب باقی بھائیوں سے الگ ہو گیا ہے تو ان کے لیے بھی یہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے کہ ایک بھائی کی سٹیٹس اس کا بدل گیا ہے، اس کی کیٹیگری بدل گئی ہے، رینک اس کا خاندان میں بدل گیا ہے، چینج ہو گیا ہے. ان کی رینکنگ اور ہے، اس کی رینکنگ اور ہو گئی ہے. تو یہ وہ ازدواج کے تقاضے ہیں جو دین نے مقرر کیے ہیں کہ کس طرح سے نظام چلے. شادی شدہ جب ہو جاتے ہیں مرد عورت تو مدیر کون ہے اس کا؟ زوج اور زوجہ، میاں بیوی میں مدیر کون ہے؟ خب پاکستانیوں کو پتہ ہے مدیر لڑکے کی ماں ہے یا لڑکے کا باپ ہے یا ساس ہے، لڑکی کی ماں ہے وہ مدیر ہے. انہوں نے کہتے بھی ہیں عموماً بچے جب شادی کا وقت آئے کہ آپ کی شادی کرنی ہے تو پاکستانی لڑکے کہتے ہیں جیسے آپ کی مرضی. ماں باپ کی کیا مرضی ہے؟ ان کی مرضی انہوں نے کر لی ہے شادی، ابھی آپ کی مرضی پوچھ رہے ہیں. لیکن یہ ایک عادت بن گئی ہے جیسے آپ کی مرضی. فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے جیسے آپ کی مرضی. جیسے ان کی مرضی کیا مطلب؟ آپ بتاؤ کہ فلاں جگہ شادی کرو، لیکن اگر آپ راضی ہو، اگر آپ متفق ہیں، آپ موافق ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں تو فلاں جگہ میری شادی کرو. یا اب میری شادی کرو، اگر ماں باپ آپ متفق ہیں، میری رائے سے اتفاق رکھتے ہیں تو آپ میری شادی کر دیں. ابھی یہ مجھے بتایا ایک مومن نے کہ انہوں نے کہا کہ کسی بزرگ خاتون نے ہمارے اسی خطبوں کے بارے میں اعتراض کیا ہے کہ یہ مولانا نے خطبوں میں کیا موضوع چھیڑ دیا ہے کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے تو وہ روز مجھے کہتا ہے میری شادی کراؤ، آغا صاحب کہہ رہے ہیں شادیاں کرو. تو وہ چھوٹا سا بچہ کہہ رہے تھے 27 سال اس کی عمر ہے، 27 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے، ماں کو کہتا ہے شادی کرو. ماں آغا صاحب کو برا بھلا کہتی ہے کہ یہ انہوں نے بچوں کے ذہن میں کیا بات ڈال دی ہے. 27 سالہ لڑکا ابھی بھی اجازت نہیں رکھتا اپنی مرضی ظاہر کر سکے، اپنی خواہش ظاہر کر سکے، چونکہ اماں ابھی اس کو بچہ سمجھتی ہے. اب یہ پتہ نہیں کتنے سال کا ہوگا، جوان اماں کہے گی اس کو، میرے خیال میں 65-60 سال کا ہوگا تو اماں سمجھے گی کہ اب یہ جوانی کی عمر میں پہنچایا ہے. نہیں سمجھتے. دیکھیں والدین ہمدرد ضرور ہوتے ہیں، لیکن والدین کا ہمدرد ہونا یا ان کے احسانات ہیں. ذرا والدین نے ہی بچہ پیدا کیا ہے، پرورش دیا ہے، پالا ہے، پوسا ہے، یہاں تک بنایا ہے، تو والدین ہی کی محنت کا نتیجہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن والدین اس کی ہر چیز سمجھتے ہوں، یہ تو والدین کے محسن ہونے کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ وہ اس کی ہر چیز سمجھتے بھی ہیں. نہ سمجھتے نہیں، وہ خود
اب عاقل بالغ جب ہو گیا ہے تو اس کی حیثیت مستقل ہو گئی ہے. احترام والدین کا ملحوظ رکھنا ہے. آپ بے شک جتنے اعلیٰ عہدے پر پہنچ جائیں، والدین کا احترام آپ نے ملحوظ رکھنا ہے. اس احترام کا حصہ یہ نہیں ہے کہ اپنی زندگی کے اصلی فیصلے، زندگی کی بنیادی فیصلے بھی آپ والدین کے سپرد کر دیں اور والدین اپنی سوچ کے مطابق، اپنی مصلحتوں کے مطابق فیصلے کریں. ابھی قرآن کو دیکھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن نظم، ازدواجی زندگی کا نظم کیسے قائم کرتا ہے. قرآن کریم میں سورہ مبارکہ نساء میں آیا 34 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے الرجال قوامون علی النساء. یہ اب سسرال کو بھی پتہ ہونا چاہیے، والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن ازدواجی مسئولیت، مدیریت کس کو دے رہا ہے. اور اگر اس سے لے لیں تو غصبی ہوگی، جس کا حق ہے اس کو دے دیں. اگر بیٹے باپ سے، ماں باپ سے ان کی ازدواجی زندگی کا نظم بیٹے لے لیں اپنے ہاتھ میں، کہ بیٹا یہ کہے کہ ماں باپ نے اس وقت ملنا ہے آپس میں جب ہم اجازت دیں، وہ کیسا لگے گا ماں باپ کو. یہ پتہ نہیں کسی جگہ ہوتا ہے، آخر الزمان ہے، ہوتا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس وقت ہو رہا ہو. لیکن اگر کسی جگہ ہو جائے کہ بچے ماں باپ کو کہیں کہ آپ آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے، آپ آپس میں کوئی میل ملاپ نہیں کر سکتے، جب ہماری بچوں کی اجازت ہو تو آپ نے ملنا ہے، تو ماں باپ کو کیسے لگے گا. ایک بچہ جوان تھا، وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں گھر میں شادی کی بات کر ہی نہیں سکتا، مجھے ایسی سننا پڑتی ہیں کہ یہ بھی خطرہ ہے گھر سے ہی نکال دیں مجھے. وہ 25 سال کا ہے اور گھر میں شادی کی بات نہیں کر سکتا، تو میں کیا کروں. تو میں نے کہا کہ آپ ایسا کرو نا کہ والد کو، جیسے انہوں نے آپ کے لیے حکم صادر کیا ہوا ہے کہ ابھی تیری عمر نہیں ہوئی، آپ والد کو بھی اماں سے جدا کر دو، آپ الگ کر دو، کسی جگہ الگ دور لے جاؤ، یا گھر میں رہتے ہی پابندی لگا دو کہ آپ اکٹھے نہیں ہو سکتے دونوں، تاکہ والد کو احساس ہو کہ جو حق مجھے حاصل ہے، میں شادی شدہ ہوں، میں آزاد ہوں اپنی ازدواجی تعلق میں، اولاد کو میں کس دلیل سے محروم رکھے ہوئے ہوں. تو ان کو گزرے ان کے اوپر یہ وقت پابندی، تو پھر انہیں پتہ ہوگا کہ جیسی پابندیاں ہم نے بچوں پہ لگائی ہوئی ہیں ایسی. مثلا وہ کہتے ہیں جی، مجھے کہتے ہیں کہ آپ تعلیم مکمل کر لو. میں نے کہا آپ باپ کو کہو کہ میری تعلیم مکمل ہونے تک آپ دونوں الگ رہو، جب تک میں ماسٹر نہیں کر لیتا، ایم فل نہیں کر لیتا، آپ دونوں کو قریب ہونے کا حق نہیں ہے. پھر انہیں پتہ چلے گا کہ ازدواج کے لیے تعلیم رکاوٹ نہیں ہے. وہ آپ کو کہیں گے آپ اپنا پڑھتے رہو، ہمیں اپنی زندگی گزارنے دو. تو یہی آپ کے لیے بھی قانون ہے، آپ تعلیم بھی جاری رکھو اور ازدواج بھی کرو اپنی. اسی طرح قرآن جو ذمہ داری ڈالتا ہے ازدواج کی مدیریت اور نظم، اس میں یہ کہ الرجال قوامون علی النساء. بائیں کہ یہاں رجال اور نساء، مرد اور عورتوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، میاں بیوی کا نہیں ہے، لیکن قرینہ آیت کے اندر موجود ہے کہ اس سے مراد میاں بیوی ہیں. رجال سے مراد شوہر اور نساء سے مراد بیویاں مراد ہیں. سارے عورت اور ساری مرد مراد نہیں ہیں، بلکہ خاص عورتیں اور خاص الرجال، الف لام ہے، الرجال اور النساء یعنی شوہر اور بیویاں. الرجال قوامون علی النساء، مرد قیم ہیں، قوام ہیں عورتوں کے، بیویوں کے. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، چونکہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت و فوقیت دی ہے، برتری دی ہے. اس قانون کے تحت کہ اللہ نے بعض کو بعض پر برتری دی ہے، اسی فارمولے، اسی قانون کے تحت شوہر کو قیم قرار دیا گیا ہے بیوی کا. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور دوسرا یہ کہ چونکہ خاندان کا جو مالی نظام ہے، ضروریات ہیں خاندان کی، وہ مرد کے ذمے ہیں، شوہر کے ذمے ہیں. تمام 0 سے لے کے 100 تک، یا آپ کے بقول الف سے لے کے یہ تک، اگر الف اور یہ پتہ ہو آپ کو کس لغت کے الفاظ ہیں، حروف ہیں،
اے سے لے کے زی تک آپ جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں خاندان کی جن میں مالی بوجھ آتا ہے وہ سب مرد پر ہے. خاندان کا 1% وزن عورتوں پہ نہیں ڈالا گیا, بیویوں پہ نہیں ڈالا گیا, 1% بھی. نہ جہیز, نہ ولیمہ, نہ برتن. یہ جو ابھی پاکستان میں رائج نظام ہے یہ واقعاً بے شرمی والا نظام ہے, بہت ہی بے حیائی والا نظام ہے. ایک کالم نگار کے کالم میں یہ لکھا ہوا تھا کہ خصوصاً یہاں پنجاب میں, باقی علاقوں میں بھی ہے, وہ چونکہ خود پنجابی ہیں تو پنجاب کی مثال دی انہوں نے, کہ شادی ہوتی ہے اور لڑکی ٹرک بھر کے, بلکہ کئی ٹرک بھر کے سامان لاتی ہے مرد کے گھر میں, شوہر کے گھر میں, پھر یہ سارا خاندان اس کے سامان پہ استعمال کرتا ہے. پھر ذرا سی بات پر سارے اس لڑکی کو دھمکی دیتے ہیں کہ تو جاندی نہیں ہے اسی کوہنا. اسی عورت کو دھمکی دیتے ہیں, اسی کی چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی کے بستر میں لیٹتے ہیں, اسی کے پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں, اسی کے لائے ہوئے گلاس میں پانی پی رہے ہیں, اسی کے برتنوں میں پکا ہوا کھانا کھا رہے ہیں. کچن میں اس کے برتن, ڈرائنگ روم میں اس کا سامان, بیڈ روم میں اس کا سامان, سب مہمان بھی آپ خود بھی سب اس کے سامان پہ گزارا کر رہے ہو اور پھر اس کو دھمکی دیتے ہو تو جانتی نہیں ہے ہم کون ہیں, ہم کس خاندان کے, ہم کتنے بڑے چودھری ہیں, ہماری آبا. خوب یہ وہ جواباً ادب میں نہیں کہتی لیکن کہ مجھے پتہ ہے کیا ہو تم, برتن سارے میرے ہیں, بستر سارے میرے ہیں, اور ان کے اوپر بیٹھ کر اور بے حیائی سے اور مجھے ہی دھمکی دیتے ہو کہ آپ جانتی نہیں ہو ہم کون ہیں. بارکہ لطیف جملہ تھا طنز ان کا. خوب یہ جو قرآن نے نظام بنایا ہے اس کو مومنوں کے حال پہ نہیں چھوڑ دیا, مشخص کیا, معین کیا ہے کس کی کیا ذمہ داری ہے. قرآن نے فرمایا کہ ایک تو اللہ کا قانون ہے, بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, بعض کو اللہ نے بعض پر برتری رکھی ہے. یہ برتری فضائل و کمالات کے لحاظ سے نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو کمالات کے لحاظ سے کسی پر برتری دے دی ہے, وہ انسان نے خود حاصل کرنی ہے. ممکن ہے کمالات میں, انسانیت میں, شخصیت میں, اقدار میں, ویلیوز میں, تعلیم میں, تربیت میں, شعور میں عورت مرد سے بہتر ہو, جیسا کہ ہے بھی. کئی خاندان ایسے ہیں جہاں پر بیویاں, خواتین بہت باشعور ہیں بنسبت مردوں کے, مرد اتنے باشعور نہیں ہیں. حتیٰ تدین میں بھی دیکھیں تو خواتین میں سنجیدگی زیادہ ہے. میں بعض گھرانوں کی مثال دے رہا ہوں, سب کی نہیں, سب میں ایک جیسا ماحول نہیں ہے. کسی جگہ پر خاتون خانہ ہے یا کوئی ایک فرد ہے وہ بہت ہی باشعور ہے, اور کسی جگہ پر مرد باشعور ہے, عورت بے شعور ہے. یہ ایک تناسب کے ساتھ نظام بنا ہوا ہے. یہ برتری مدیریت کے لحاظ سے ہے, نہ کمالات و شخصیت و اقدار کے لحاظ سے. وہ کسبی ہے, کسبی چیزیں یعنی جو آپ کو محنت کر کے خود حاصل کرنی ہے, ان میں اللہ نے کسی کو کسی پر برتری نہیں دی ہے, اس میں آپ نے خود برتری حاصل کرنی ہے. لیکن نظم کے لیے, نظام کے لیے, سسٹم کے لیے, اجرا کے لیے, امور کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق اور عہدے بنائے ہیں, اور اس کے لحاظ سے یہ نظم کی ضرورت ہے کہ کوئی نظم بھی, مثلا ایک اسکول ہے جس میں اساتذہ ہیں, جس میں سٹاف ہے, جس میں طلاب ہیں, تو یہاں اس کو نظم دینے کے لیے ایک پرنسپل ہونا ضروری ہے. ممکن ہے تعلیم کے لحاظ سے, کوالیفیکیشن کے لحاظ سے وہ سارے برابر ہوں, سارے ٹیچر ایک جیسے ہوں, لیکن مدیریت کے لحاظ سے انہی افراد میں سے ایک فرد جو بہتر اسکول کی مدیریت کر سکتا ہے اس کو پرنسپل بنایا جاتا ہے. یہ قیم ہے, یہ نظم کے لحاظ سے ہے. یہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض یعنی نظم کے لیے, نظام کے لیے, سماجی اور معاشرتی نظام کے لیے بعض کو بعض پر فوقیت دینا, برتری دینا, اختیار دینا ضروری ہے, ورنہ نظم قائم نہیں ہوتا. مثلا اگر ایک گھر میں والدین نہیں ہیں, ایسے خاندان مثالیں ہیں, والدین وفات پا گئے ہیں, اور بھائی ہیں, بھائی بہن ہیں, اور بھائی بہن رینک کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں سارے. شریعت میں یہ نہیں کہ بڑا بھائی اس کو یہ اختیار ہے, چھوٹے بھائی کو یہ اختیار ہے, نا,
یہ ہمارے سماجی ہے کہ بڑے بھائی کو زیادہ اختیار ہوتا ہے. بھائی سارے ایک جیسے ہیں حقوق کے لحاظ سے، اختیارات کے لحاظ سے، لیکن اس گھر کا نظم چلانے کے لیے ایک کو قیم بننا پڑے گا، ایک بھائی کو، ایک کو مدیر بننا پڑے گا، ایک کو نظم سنبھالنا پڑے گا اور اس کو ذمہ داریاں لینی پڑیں گی تاکہ یہ نظام چل سکے. یہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ کسبی امور میں نہیں ہے، نظم و ڈسپلن کے لحاظ سے ہے کہ کسی کو جیسے کلاس میں ایک مانیٹر بنا دیا جاتا ہے، بچہ مبصر جو دوسروں سے بہتر دیکھ بھال کر سکتا ہو، شعور رکھتا ہو، نظم رکھتا ہو، اس کو کلاس کا مبصر بناتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ سب سے زیادہ ذہین ہے، ممکن ہے ایک دوسرا بچہ امتحان میں دوسرا زیادہ نمبر لیتا ہو، یہ نمبروں کے لحاظ سے کم ہو لیکن کلاس کا نظم قائم کر سکتا ہے. یہ پس الرجال قوامون علی النساء، شوہر مرد بیویوں کے قیم ہیں، ذمہ دار ہیں اور مدیر ہیں، گھر کے تدبیر کرنے والے، امور سنبھالنے والے، ہر طرح کے معاملات گھریلو ڈسپلن قائم کرنے والے وہ مرد ہیں، ذمہ دار مرد ہیں، جواب دہ مرد ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر الزمان کی علامتوں میں سے یہ ذکر فرمایا تھا کہ آخر الزمان میں ایسا وقت آ جائے گا کہ جب عورتیں مدیر بن جائیں گی، گھروں کی اور معاملات کی اور سیاست کی مدیر عورتیں بن جائیں گی. یہ آخر الزمان کی علامتوں میں سے ہے. جب زمانہ الٹا ہو جائے گا تو مردوں کے اختیار عورتوں کو اور عورتوں کا کردار مرد سنبھال لیں گے. یہ زمانہ تبدیل جب ہوگا یا ہو گیا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اور مردوں نے جو مالی بوجھ اٹھایا ہے، انفاق کیا ہے اور کرنا ہے، اس وجہ سے قیم اور قیمومیت ان کی ہونی چاہیے، سرپرستی، مدیریت اور اجراء ان کا ہوگا. گھر کے اندر نظام کی دیکھ بھال اور گھر کے باقی سارے معاملات کی دیکھ بھال ان کے ذمے ہوگی. اب قرآن نے اسی آیہ مجیدہ کے اندر دونوں کا کردار، عورت اور مرد، میاں بیوی کا کردار مقرر کر دیا ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعناکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا. کہ جب مرد خاندان تشکیل پاتا ہے، مرد اس کا قیم بن جاتا ہے اور سرپرست بن جاتا ہے، سربراہ بنتا ہے، تو خواتین کا کیا کردار ہے اس میں؟ چونکہ مدیریت تو مرد کے ذمہ چلی گئی، خواتین کا، بیوی کا کیا کردار ہے؟ فالصالحات، جو صالحات ہیں، کہ یہ شرط قرآن نے رکھی ہوئی ہے کہ یہ خاندان مومن ہے، مرد بھی مومن ہے، عورت بھی مومن ہے. یہ نہیں ہائبرڈ نظام کے لیے نہیں بنایا قرآن نے نظام کے. اگر یہ ہندی تہذیب یا مغربی تہذیب کے تحت ہیں اور عورت اور مرد اپنے خود ساختہ انہوں نے اپنا رینک بنا لیا ہے، ان کے لیے نہیں ہے یہ. فالصالحات، جو صالحات ہیں خواتین، قانتات جو آمادہ ہیں، قانت جو ذمہ داری کے لیے اور فرمان برداری کے لیے آمادہ ہوں. قنوت جو دعا میں پڑھتے ہیں آپ ہاتھ اٹھا کے، تو ہم اب اس عمل کو قنوت کہتے ہیں. قنوت یعنی ہاتھ اٹھا کے دعا پڑھنا. یہ قنوت نہیں ہے، قنوت آمادگی ہے. قنوت انسانی نفس کی، ذہن کی حالت کا نام ہے. آمادہ ہونا، کوئی کام کرنے کے لیے اپنی آمادگی بنا لینا. چونکہ بہت سارے وقت میں ہم کوئی کام ہمیں کہا جاتا ہے لیکن ہم اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتے اور کرتے بھی نہیں ہیں. جس کے لیے ہم آمادہ نہ ہوں وہ کام نہیں کرتے. بارہا آپ نے بھی تجربہ کیا، ہم نے بھی تجربہ کیا ہے کہ کئی لوگوں کو کام بتائے ہیں جس کے لیے وہ ذہنی طور پہ آمادہ نہیں تھے، بیٹھے رہے سامنے سر جھکا کے، جی ہاں کرتے رہے لیکن کیا نہیں ہے. کیوں نہیں کیا؟ چونکہ قانت نہیں تھے. قانت
یعنی ارادی طور پر، ذہنی طور پر، نفسانی طور پر آمادگی اپنے اندر پیدا کرنا کسی کام کو بجا لانے کے لیے، کہ اگر مجھے یہ اس کام سونپا گیا یا کوئی بھی کام سونپا گیا میں حاضر ہوں کرنے کے لیے۔ لیکن بعض اوقات ذہن میں یہ آمادگی نہیں ہوتی، رکاوٹیں ہوتی ہیں، موانع ہوتے ہیں، انسان قانع نہیں ہوتا، مطمئن ہی نہیں ہوتا کہ جو کام مجھ سے لیا جا رہا ہے، یا پھر انسان کام چور ہے۔ کام چور آدمی کبھی بھی ذہنی طور پر کام کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ مثلا طلاب، قانت طلاب وہ نہیں ہیں جو نماز میں قنوت پڑھتے ہیں، قانت طلاب وہ ہیں جو استاد کے سامنے استاد کی بات سننے کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو ذہنی طور پہ آمادہ ہو کے کلاس میں نہیں جاتے، ذہنی طور پہ اپنے اندر ایک رکاوٹ بنا کے جاتے ہیں، مثلا یہ کہ درس بہت مشکل ہے، یہ درس مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ استاد صحیح پڑھاتا نہیں ہے، یہ درس میرے لیے ضروری نہیں ہے، یہ میں مجبوری سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے قانت نہیں ہے، یعنی آمادہ نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے۔ جو کام آپ آمادہ ہیں کرنے کے لیے وہ آپ بڑی آسانی سے کر لیتے ہیں۔ ورزش کراتے ہیں، کچھ لوگ ہیں ورزش کے لیے ذہنی طور پر آمادہ ہیں، اور جو ورزش انہیں کرائی جائے جیسے کہا جائے اس سے بہتر کرتے ہیں ورزش۔ لیکن جو ذہنی طور پہ آمادہ نہیں ہے، ورزش چور ہے، وہ اس کو چلنے کا کہو چلتا نہیں ہے، بیٹھنے کا کہو بیٹھتا نہیں ہے، اٹھنے کا کہو اٹھتا نہیں ہے، اگر اٹھے بھی تو ڈھیلے طریقے سے، سست طریقے سے، یعنی قنوت نہیں ہے۔ قنوت آمادگی کو کہتے ہیں، نفسانی آمادگی، ذہنی آمادگی، جسمانی آمادگی، تاکہ آمادہ ہو کر انسان یہ کام انجام دے۔ قانت اس کو کہتے ہیں۔ فالصالحات قانتات، مرد جب قیم ہے خاندان کا، شوہر، تو بیوی کیا ہونی چاہیے؟ قانت، آمادہ، اس کی قیمومیت کو قبول کرنے کے لیے، اس کی قیمومیت کو ماننے کے لیے، اور اس کے ساتھ تعاون کے لیے، معاونت کے لیے آمادہ ہو۔ بیوی کو قانت ہونا چاہیے، مرد کو قیم ہونا چاہیے۔ اگر شوہر بیوی کی اطاعت کے لیے تیار ہو، جیسا کہ آج کل کا زمانہ ہے، تو یہاں شوہر قانت ہے اور بیوی قیم ہے، چونکہ وہ آمادہ ہے حکم چلانے کے لیے، وہ آمادہ ہے اس کو احکامات صادر کرنے کے لیے، دستور دینے کے لیے، یہ آمادہ ہے بیوی کی ہر بات ماننے کے لیے۔ تو الٹ ہو گیا، جس کو قیم ہونا چاہیے تھا وہ قانت ہو گیا، جو قانت ہونا چاہیے تھا وہ قیم ہو گیا۔ یہ نظام بگڑ گیا اب یہاں پر۔ تو قرآن نے شوہر کو یہ حیثیت دی ہے کہ آپ کو قیم ہونا ہے، آپ جو اخلاق سیکھو قیم والا، آپ آداب قیمومیت سیکھو، آپ تربیت قیمومیت کی لو، مدیریت سیکھو، تربیت لو آپ، اور سرپرستی یا ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی تربیت آپ لو۔ وہ کیا ہے؟ خاتون کیا ہوگی؟ قانت۔ چونکہ دو قیم ہوں وہ نظام تو نہیں چلے گا، دو قیم ہوں دونوں میں لڑائی رہے گی، یا دونوں قانت ہوں دونوں ہی تسلیم ہوں پھر بھی نظام نہیں چلے گا، ایک قیم اور ایک قانت۔ لیکن یہ صالحات یہ کام کریں گی۔ فالصالحات، جو صالحات ہیں، صالحات کے مقابلے میں کون ہیں؟ فاسدات، جو فاسد ہیں، جن کا ذہن فاسد ہے، جن کی تربیت فاسد ہے، جن کی شخصیت فاسد ہے، جن کا ماحول فاسد ہے، وہ تو صالحات نہیں ہیں۔ اور جو صالحات نہیں ہیں وہ کیا کریں گی؟ وہ قرآن آگے ذکر کر رہا ہے۔ فالصالحات قانتات، خواتین کی، بیوی کی، بے حیثیت بیوی ان کی ذمہ داری یہ کہ وہ قانت ہوں، صالح ہوں، وہ قانت ہوں، حافظات، اور محافظ بھی ہوں، للغیب، محافظ ہوں، نگہبان ہوں، اور محافظت کرنے والی ہوں غیب کی۔ غیب یعنی جب شوہر گھر میں نہیں ہے، مرد گھر میں نہیں ہے، تو اس کی غیر موجودگی میں گھر کی دیکھ بھال، گھر کی حفاظت یہ خاتون نے کرنی ہے۔ صالح خاتون، قانت خاتون جو آمادہ ہے اور حفاظت کرے، وہ بما حفظ اللہ، جو اللہ نے محفوظ رکھا ہے اس کی حفاظت عورت کے ذمے قرار دی گئی ہے۔ کہ اس کی بھی تفصیل ہے کہ کن کن چیزوں کی حفاظت عورت اور مرد دونوں نے کرنی ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اب وہ فاسدات جو قانتات نہیں ہیں، قانت کے مقابلے میں جو
حالت مقابل ہے ناشزات ہے، ناشز نافرمان غیر آمادہ عورت، جن کا خوف ہے نشوز کا، فائزوہن ناشزہ عورت جو قانت نہیں ہے، آمادہ نہیں ہے زندگی گزارنے کے لیے، شوہر کے ساتھ تعاون کے لیے اور خاندان کے نظم کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تیار کسی اور کام کے لیے ہوئی ہے۔ مثلا جس اسکول میں پڑھی ہے انہوں نے اس کو فیمنزم کی تعلیم دے کر فیمنسٹ بنایا ہے، مرد کے مقابلے کے لیے اس کو بنایا ہے، اور انہوں نے اس کو فیمنسٹ بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو اور غلط تعلیم دے دی ہے۔ یعنی یہ عورت کسی عورت کے ساتھ شادی کے لیے ذہنی طور پہ تیار تھی، گھر والوں نے مجبور کر کے مرد کے ساتھ شادی کروا دی۔ اب نظام تعلیم یہی کام کر رہا ہے نا، جو بنا رہا ہے ماحول ہمارا نظام تعلیم یہی تربیت کر رہا ہے مردوں کی اور عورتوں کی۔ ناشزہ یعنی جو شوہر کی مطیع نہ ہو، شوہر کے فرمان بردار یعنی ازدواجی امور میں جو شوہر کے حقوق پورے نہ کرتی ہو، قانت نہ ہو، یہ ناشزہ ہے۔ اس کو سمجھاؤ، فاعظوہن واہجروہن، واز سے سمجھ میں آتی ہے، نصیحت سے تو سمجھ جائے، نہیں سمجھتی تو علیحدگی سے مراد یعنی کمرہ علیحدہ کر دو، بستر علیحدہ کر دو اس کا۔ فی المضاجع، بیڈ روم الگ کر دو اس عورت کا جو شوہر کے تابع نہیں ہے۔ اور وَضْرِبُوهُنَّ، اگر کمرہ الگ کرنے سے بھی نہیں سدھرتی تو پھر باقاعدہ ضرب لگاؤ اس کو، تنبیہ کرو اس کو، اور تنبیہ سے بھی اگر نہیں اترتی نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں ناشزہ کا حق یہ کہ اس کو بغیر کسی حقوق کے اس کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں، نان و نفقہ ختم ہو جاتا ہے اور باقی سہولتیں ساری ختم ہو جاتی ہیں، اور حقوق سارے ختم، نان و نفقہ بھی ختم کر دیں، پھر بھی اگر نہیں تابع ہوتی تو پھر طلاق ہے، پھر اس کو چھوڑ دو آپ۔ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا، لیکن اگر وہ قانت بن جائیں، اطاعت کر لیں حق ازدواجیت کو، پھر اس صورت میں آپ کو ان پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ علی ہے، بلند ہے، اور اللہ کی ذات صاحب کبریائی ہے۔ یہ آیہ کریمہ خاندانی نظم اور ڈسپلن پہ بیان کر رہی ہے کہ الرجال قوامون، یہ نہیں ہے یہ ساس سسر سارے پڑھیں قرآن، کسی جگہ بھی یہ نہیں ہے کہ سسر قوامون، ساس قوامون، قواماتن، یا بڑا بھائی یا فلاں یا خاندان کا فلاں بزرگ، شوہر قیم ہوتا ہے بیوی کا، شوہر، باقی نہیں ہے قیم اس کے، شوہر قیم ہے۔ اور قانتات بھی اس نے شوہر کے مقابلے میں قانت ہونا ہے، احترام سارے خاندان کا کرے لیکن قنوت شوہر کے مقابلے میں اس نے اختیار کرنا ہے۔ اور چونکہ بنیادی مقصد ازدواج کا در حقیقت انسان کی جنسی زندگی کی تنظیم ہے، تو یہ قنوت و نشوز بھی اسی شعبے میں مراد ہے۔ مقصود وہی ہے کہ جو جنسی ضرورت میں قانت ہو اور جنسی ضرورت میں ناشز ہو، اس کے لیے قرآن نے بتایا ہے کہ اگر یہ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھاؤ اس کو اور علیحدگی اختیار کرو، تنبیہ کرو اس کو، نہیں ہے حقوق سے محروم کرو، اور اگر بالکل نہیں تو اس کو چھوڑ دو آپ۔ یہ زوجیت کے قابل نہیں ہے، شادی کے قابل نہیں ہے، اس سے آپ کی اولاد پیدا ہو، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے آپ کے بچوں کی ماں بننے کا درجہ حاصل ہو۔ جو شوہرداری نہیں کر سکتی وہ بچہ داری بھی نہیں کر سکتی۔ خانہ داری حاشیہ ہے، خانہ داری عورت کے اصلی وظائف میں سے نہیں ہے۔ کتنی عورتیں ہیں بہترین خانہ دار ہیں، شوہرداری میں صفر ہیں، ناکام ہیں، فیل ہیں، شوہرداری میں فیل ہیں۔ خانہ داری اگر کرو تو بہترین ہے، نور و نلا نور، اللہ اجر دے گا، لیکن اگر شوہرداری نہیں کر سکتی تو اللہ سزا دے گا۔ ناشزہ ہے وہ عورت جو شوہرداری نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو، مومنین و مومنات کو توفیق تقوی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین و مومنات کو توفیق عفت عطا فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہان صغیرہ و کبیرہ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔